اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین، ویور، ڈاکٹر صاحبان، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ جیسا کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے رسٹاکسوڈینڈرن۔ رسٹاکسوڈینڈرن یہ ہنی مین صاحب نے جس پودے کی آزمائش کی تھی وہ در حقیقت رس ریڈیکینس تھا۔ اگرچہ رسٹاکس اور ریڈیکینس یہ دو مختلف چیزیں ہیں، پودے ہیں، لیکن ان کے اثرات بالکل ایک سے ہیں۔ ہومیوپیتھی کے اندر ان دونوں میں کوئی تفریق نہیں کی گئی، بلکہ دونوں کا ٹنکچر ایک ہی نام رسٹاکس سے استعمال ہوتا ہے۔ اس پودے کی عجیب خصوصیت یا حقیقت یہ ہے کہ یہ رات کے وقت اور جون جولائی کے مہینہ میں جب کہ آسمان پر بادل گھرے رہتے ہیں زیادہ زہریلا ہوتا ہے۔ کہ یہ رات کے وقت یوں کہنا چاہیے کہ دھوپ کی عدم موجودگی، مرطوب موسم اس پودے کے زہر کو زیادہ تیز بنا دیتے ہیں۔ رات کی سیاہی اور مرطوب موسم اس پودے کے زہر کو تیز بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہومیوپیتھک استعمال کے لیے ٹنکچر تیار کرنے کے لیے اس پودے کے پتوں کو ماہ، جون، جولائی میں اور سایہ دار جگہوں سے حاصل کرنا چاہیے۔ بعض آدمی اس زہر کے لیے اس قدر زیادہ ذکی الحس ہوتے ہیں کہ بعض انسان درخت کے نیچے سے گزر جائیں یا اس طرف کھڑے ہو جائیں، اور جس طرف یہ درخت اور اس درخت کی طرف سے ہوا جو آ رہی ہوگی وہ اس انسان پر بھی اپنا اثر کر جائے گی۔ اس کے زہر کا اثر اس آدمی پہ ہو جائے گا، اور بعض اس کے پتوں کو کھا جانے پر بھی ذرا بھی متاثر نہیں ہوتے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ بعض جانور مثلاً گھوڑے، خچر، بکری وغیرہ اس کے پتوں کو نہایت شوق سے کھاتے ہیں اور ان پر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ سورج کی عدم موجودگی اور مرطوبیت اس پودے کے زہر کو بڑھا دیتی ہے، یعنی کہ سورج نہ ہو اور بادلوں والا موسم ہو تو اس کی جو ہے اس پودے کے زہر کو زیادہ ہو جاتی ہے۔ مریض ہمیشہ رات کے وقت اور مرطوب موسم میں تکلیف اٹھاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا مریض جو ہے وہ اس کو رات کے وقت اور نمی والے موسم میں اور بادلوں والے موسم میں اس کی بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اس کا عجیب فعل یہ ہے کہ یہ بہت کم دواؤں میں مشاہدہ کیا جاتا ہے، مگر اس قدر زیادہ کسی دوا میں نہیں ملتا، بلکہ تکلیف اور درد کی شدت اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب جسم یا اعضاء کو حرکت نہیں ہوتی اور آرام سے رکھے ہوتے ہیں، یا جو کہنا چاہیے کہ بالکل ہی بے حرکت ہوتے ہیں۔ برائیونیا کی طرح اس کی تعریف بھی محض ایک ہی فکرہ میں کی جا سکتی ہے۔ اگر آرام سے تکلیف کو زیادتی اور حرکت سے تکلیف میں کمی ہو، گویا یوں سمجھنا چاہیے کہ برائیونیا سے یہ بالکل متضاد ہوتا ہے۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ ان ہر دو شے کی علامت متضاد ہوتے ہوئے بھی یہ ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ مگر یہ عجیب بات ہے کہ ان دو ادویات کی علامت متضاد ہوتے ہوئے بھی یہ برائیونیا رسٹاکس ایک دوسرے کی معاون ہیں اور یکے بعد دیگرے استعمال ہو سکتی ہیں۔ میرے اس جملہ سے ہرگز یہ مطلب نہ نکالنا
کہ برائیونیا اور اسٹاک کے بعد دیگرے دینی چاہیے، بلکہ ڈاکٹر صاحب کے لفظوں کے مطابق اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر بائی کے دردوں میں جب اسٹاک سلامت کے مطابق منتخب کیا جاتا ہے تو کچھ وقت کے فیل کے بعد اسٹاک کی علامت جاتی رہتی ہیں اور برائیونیا کی ظاہر ہو آتی ہیں۔ اسی لیے اس حالت میں اسٹاک کی مزید خوراکیں دینا مناسب نہیں ہوا کرتا، بلکہ برائیونیا ہی دینا چاہیے۔ اسٹاک کے بعد برائیونیا بہت بہتر کام کرتی ہے، اور اسی طرح سے برائیونیا کے بعد اسٹاک دیا جا سکتا ہے۔ ایک ہی وقت میں دو ادویات کو یک کے بعد دیگرے استعمال کرنا نہ صرف اصول ہومیوپیتھی کے خلاف ہے، بلکہ اس سے بھی طبیب کی ناقابلیت ظاہر ہوتی ہے۔ میں اوپر بتا چکی ہوں کہ رساس کی تکلیف مرطوب موسم میں بڑھتی ہے، مگر یہ یاد رکھنے کی باتیں ہیں کہ رساس کی جلدی تکلیف خصوصاً خارش گرمی سے تیز ہوتی ہے اور بائی کے آغاز پر مرطوبیت سے درد سردی سے بڑھتے ہیں۔ جلد کی خارش جو ہوتی ہے جو گرمی سے بڑھتی ہے، اور درد جسم جو ہوتا ہے وہ گرمی سے کم ہوتے ہیں۔ اس کی تکلیف حرکت کے آغاز پر موسم مرطوب میں بڑھتی ہیں، اور یہ دوا بھیگ جانے سے بھی پیدا شدہ اثرات کے لیے بہت مفید ہے۔ نیز گرم ہو جانے کے بعد پیدا شدہ تکلیف کے لیے بھی یہ ایک بہترین دوائی ہے۔ جیسے سرد گرم ہو جانے سے تکلیف بعد بڑھتی ہیں تو اس کے لیے بھی رسٹاکس بہت مفید ہے۔ رسٹاکس ایک بے چین دوا ہے، اور یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ رسٹاکس کی بے چینی درد اور تھکاوٹ کی وجہ سے ہوتی ہے، جس کی عارضی طور پر حرکت کرنے سے آرام ملتا ہے۔ اندرونی اعصابی بے چینی بھی اس دوا میں پائی جاتی ہے، اور اس بے چینی کی وجہ سے مریض حرکت کرنے پر مجبور ہوتا ہے، گویا ایسی حالت میں ظاہر دکھ درد کا کہیں نام و نشان نہیں ہوتا۔ یہ بے چینی گو ہوتی ہے تاہم ایکونائٹ آرسینکم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نیز رسٹاکس کے درد جس کی وجہ سے بے چینی پیدا ہو اس قدر تکلیف دہ نہیں ہوا کرتے جس قدر ایکونائٹ اور آرسینکم کے ہوتے ہیں، اور نہ آرسینکم کی ایسی کمزوری اور ایکونائٹ کی طرح تحریک اس میں موجود ہوتی ہے۔ آرسینک اور رسٹاکس دونوں طب محرقہ کی حالت میں استعمال ہوتی ہیں، مگر ایکونائٹ کبھی نہیں ہوتا۔ یہ ہر سے ادویہ کے اندر بے چینی بہت پائی جاتی ہے۔ رسٹاکس کا نمایاں اثر ریشوں اور خصوصاً عضلات کی تہ پر جوڑ بندھنوں اور موٹی جلدی پر ہوتا ہے۔ بائی کے درد جو اس سے پیدا ہوتے ہیں وہ ورم عصب کی طرح ہوتے ہیں۔ عضلات کے ریشہ دار تہ میں ورم ہوتا ہے، اس کا سن ہو جانا ورم عصب سے پیدا شدہ اثرات کا طرح ہوا کرتا ہے۔ عضلاتی بائی کے درد اور درد کمر میں گو ورم یا بخار زیادہ نہیں ہوتا، بعض وقت بالکل ہی نہیں ہوتا، لیکن موقع سے سختی اور پھوڑے یا چوٹ کا سا درد ہوتا ہے۔ عام طور پر یہ درد ٹھنڈک سے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ درد بحالت سکون اور آغاز حرکت پر زیادہ ہوتا ہے۔ مریض ہر وقت پہلو بدلتا ہے، حرکت کرتا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے اس کو تکلیف کو عارضی سکون ہوتا ہے۔ اگر مریض کھڑا ہو یا چلنے کے قابل ہو تو فوراً اٹھ کر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ جو چلتا ہے اس طرح اس کا درد کم ہو جاتا ہے، مگر تھک جانے پر پھر عضلات اعضاء بوجھ اور وزن اٹھاتا ہے تو تکلیف کی کوئی حد نہیں رہتی۔ عضلاتی درد جو پسینہ کے یک رک جانے سے پیدا ہو جائے، یا مرطوب زمین پر لیٹنے سے پیدا ہو جائے، یا بھیگ جانے سے پیدا ہو جائے، یا مرطوب زمین پر لیٹنے سے پیدا ہو جائے، یا فالج ہو جائے، ان کے ساتھ جسم کی ہر عصب میں ہر جوڑ میں درد سختی آ جائے تو یہ دوا بہت مفید ہے۔ چوٹ آ جانے سے
چوٹ آ جانے سے جب باہر نکل دیا جاتا ہے تو کس قدر تکلیف کم ہو کر تکلیف پھر بھی رہتی ہے۔ اس کے بعد رسٹاک کی باری آتی ہے۔ تکلیف کا بہت زیادہ حصہ رسٹاک سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو کلکیریا بعد میں اس کو کلکیریا درست کر دیا جاتا ہے۔ مسلسل بخاروں میں طب محرقہ میں ان تکلیف میں جنم محرقہ کسی کیفیت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دعا اکثر استعمال ہوتی ہے۔ رسٹاکس بھی 8 سنوں کے برابر آتا ہے طب محرقہ میں۔ جب کبھی بخاروں میں تکلیف میں جیسے دماغ مقدر ہو جائے اور ایک ہلکی قسم کا ہذیان شروع ہو جائے تو زبان خشک ہو کر رسٹاک سے دعا کے ہوا کرتی ہے۔ زبان پر خشکی یا زبان پر سیاہ میل ہونا، زبان کی نوک پر ایک مثلث کی شکل کا سرخ نشان ہوا کرتا ہے، یہ رسٹاکس کی نشاندہی کرتا ہے۔ زبان کی نوک پر سرخ مثلث نشان اس کا خصوصی نشان ہے۔ رسٹاکس کا ہذیان بیلاڈونا ہیموسیمس سٹرامونیم کا سا تیز نہیں ہوتا بلکہ نہایت ہلکا مسلسل ہوتا ہے۔ ہر بات کا جواب ٹھیک دیتا ہے، بعد میں اس کو یہ علم تک نہیں ہوتا کہ بعض باتیں کیا ہوئی تھیں۔ ملیریا بخاروں میں جاڑے کی حالت میں رسٹاک کی ایک مخصوص علامت ہے کہ یہ کھانسی عام طور پر خشک اور تنگ کرنے والی ہوتی ہے، جاڑے سے پہلے جاڑے کے درمیان ہوا کرتی ہے۔ بعض وقت یہ کھانسی ٹھنڈی ہوا میں پڑ جاتی ہے اور حالت بخار کھانسی کا نام اور نشان نہیں ہوتا۔ درد سر شدت کے اعصابی قسم کے اور دماغی پردوں میں پیدا شدہ ورم کے ہوتے ہیں۔ سر پیچھے جھکانے سے قدرے کم ہو جاتے ہیں۔ آنکھوں کی تکلیف میں اکثر اوقات استعمال ہوتی ہے جب سخت قسم کے پوٹوں یا عضلاتی ریشم میں آ جائیں اور درد مقدار میں زیادہ آتے ہوں تو یہ دعا مفید ہوتی ہے۔ آنکھیں کھولنے پر آنکھوں سے زیادہ مقدار میں گرم پانی کا بہنا اس کی خاص نشانی ہے۔ اگر بھیگنے سے اشوب چشم ہو جائے یا آنکھوں کے عضلات میں فالج آئے تو آنکھوں پہ آبلے بھی پڑ جاتے ہیں۔ علامت تناسل زنانہ کے لیے بھی ایک عجیب قسم کی دوائی ہے۔ اس کی علامت بڑی دلچسپ ہے کہ بھاری بوجھ اٹھانے سے اگر رحم اپنی جگہ سے ہٹ جائے یا پاؤں بھیگنے سے حیض رک جائے یا درد والے حیض میں اگر مرطوب موسم میں درد بڑھ جائے تو رسٹاکس کو نہیں بھولنا چاہیے۔ رحم کی تکلیف میں جو سردی موسم میں مرطوب موسم میں آندھی میں پھنس جانے کے بھیگ جانے سے پیدا ہوں، ایسی تکلیف میں پرانی نہ ہوں، رسٹاکس مفید دعا ہوا کرتی ہے۔ ہنی مین صاحب لکھتے ہیں جہاں چوٹ وغیرہ کے لگنے سے رسٹاکس کا خطرہ پیدا ہو گیا ہو، رسٹاکس اکثر ثابت ہوتی ہے۔ وضع حمل کے بعد کی دردیں، مشکل وضع حمل کی وجہ سے دیگر پیدا شدہ تکلیف رسٹاکس کے ضمن میں آتی ہیں۔ قلبی تکلیف میں بھی چاہے بذات خود قلب میں فرق ہی کیوں نہ آ گیا ہو، ایسی تکلیف میں بائی کی وجہ سے پیدا ہوں، رسٹاکس مفید ہے۔ ایسی حالت میں شدید قسم کی دھڑکن ہوا کرتی ہے جبکہ مریض بالکل خاموش بیٹھا ہو اور اس کے دل کے مقام پر بائیں بازو تک سوئیاں چبھتی ہوں۔ جلدی تکلیف میں بھی یہ ایک بہترین میڈیسن ہے اور جو مرطوب موسم کی وجہ سے پیدا ہوئی ہوں۔ پھوڑوں کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے، آبلوں کے لیے بھی۔ اس کے دانے ایک جیسے نہیں ہوتے، برابر نہیں ہوتے بلکہ چھوٹے بڑے ہوتے ہیں۔ رسٹاکس بہت سے فالج کی نمودی درست کرتا ہے، مثلا بھیگ جانے سے، لیٹے رہنے سے، پاؤں میں وضع حمل کے بعد، دماغ کی زیادتی کے بعد، جسم کے نچلے حصے کا فالج، پوٹوں کا فالج، واحد اعضاء کا فالج، چہرے کا اعصابی درد، کمر کا درد، عرق النساء خصوصاً بائیں جانب کا جسم کے ہر تکلیف درد میں یہ رسٹاکس کام آتی ہے۔ اعصابی درد، ابار، رسٹاکس یہ ایسے ہیں جو بالکل
جلد میں زہر باد کی کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ رسٹاکس کا چیپٹر بہت وسیع ہے، جیسے کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ رسٹاکس کی تکلیف مسلسل حرکت کرنے سے کم ہوتی ہے، اور حرکت کے آغاز پر تکلیف زیادہ معلوم ہوتی ہے لیکن چلنے سے کم ہو جاتی ہے۔ یہ اصول حدود پلانے میں مستورات کے سرپستان میں درد زیادہ، جبکہ پہلے جب دودھ پینا شروع کرتا ہے تو اس وقت بچے ماں کی پستان کی گنٹھیوں میں درد زیادہ ہوتا ہے، جبکہ جب بچہ دودھ پی رہا ہوتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ درد کم ہو جاتا ہے۔ اس کے عجیب احساسات یہ ہیں کہ جیسے نیند میں نشہ پیا ہو، سر متورم ہوتا جاتا ہے، دماغ بوجھل سا ہوتا جاتا ہے، ڈھیلا ہوتا ہے، جیسے دماغ کی طرف خون چڑھ گیا ہو، پیٹوں کو ہلانا بھی مشکل ہو جاتا ہے، جبڑے ٹوٹ جائیں گے ایسے محسوس ہوتا ہے، لمبے لمبے دانت محسوس ہوتے ہیں۔ دوسری بات اس کی عجیب و غریب علامت یہ ہے کہ ٹھنڈے پانی کی بے حد خواہش اور محنت کے خواب، جسم کے بار پیچش دماغ کے ساتھ نگلتے وقت جلد، گلا، گھٹنے نگلنے، احساس اور کان میں کھانسی اور بائیں پنڈلی میں درد، ٹھنڈک شکم میں ایک مقام پر درمیان میں درد۔ اس کی 30 پوٹینسی سے لے کر ہائی پوٹینسی تک یہ بہت مفید ہے۔ اس کی اونچی طاقتیں بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ اس دعا کا اثر برائیونیوں سے ظاہر بھی ہوتا ہے، اور یہ برائیونیاں اس کی مددگار بھی ہے، معاون بھی ہے۔ ایپسکورسٹاس کے قبل یا بعد میں ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ تھی آج کی رسٹاکس، بہت لمبا ہو گیا۔ امید ہے کہ رسٹاکس کے بارے میں آپ کو علم ہو گیا ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔